یہ عورت روزانہ اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھتے سر جھکائے اس کی گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ عورت نے اسے دیکھتے ہی دل دے دیا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ اس طرح وہ نوجوان اس پر نظر فرمائے، مگر وہ ہمیشہ اپنی دھن میں مگن، سر جھکائے، لبوں پر کچھ پڑھتے ہوئے ایک مقرر وقت پر ہی وہاں سے گزرتا اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اب یہ عورت کی ضد سی ہو گئی تھی کہ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو کسی کی طرف نہ دیکھے، اور اسی ایسا سوچنے کا حق بھی تھا، کیونکہ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور حسین عورت تھی، اتنی خوبصورت کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ اس کی طرف مائل نہ ہو۔ اب وہ کوئی ایسا طریقہ سوچنے لگی جس سے وہ اسے حیران نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کو غرور توڑ سکے۔ آخر کار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں وہ نوجوان پھنس کر اس کی بات مانے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس کی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا، میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، اماں جی، آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ عورت نے جواب دیا، بیٹا، اس نے تم سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چل دیا۔ اس کا گمان میں بھی نہ تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا ارادہ کیا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی فطرتی سادگی کی وجہ سے مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ شاید کوئی بوڑھی عورت کے ہے جو کسی مجبور کی وجہ سے باہر نہیں آ سکتی۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہا اور چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہی عورت اندر آئی۔ نوجوان نے اسے اختیار میں نظریں جھکا لیں، کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت حسین تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بی بی، آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں تمہیں ایک بار حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ سن کر کام کیا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیونکہ گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو۔ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا، یا تو تم میری خواہش پوری کرو یا میری شور مچا دوں گی کہ تم نے زبردستی میرے گھر میں داخل ہو کر میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ نوجوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح سے مضبوط نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ عورت کی بات مانتا تو گناہ گار ہوتا، اور اگر نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ وہ اس علاقے میں رہتا تھا جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، مگر آج وہ ایک گٹھن آزمائش میں پھنس گیا تھا۔ اس نے اللہ سے مدد مانگی تو اس کی ذہانت میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے عورت سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہے۔ عورت نے اسے بیت الخلاء کا راستہ دکھا دیا۔ نوجوان اندر گیا اور اپنے جسم پر خوب گندگی مل لی اور پھر باہر آیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چیخ پڑی، یہ تم نے کیا کیا ظالم! مجھ جیسی نفیس طبیعت والی عورت کے سامنے اتنی گندگی کی حالت میں آ گئی، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوری اس کے گھر سے نکل آیا اور قریب ہی ایک نہر پر جا کر
خود کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے ہوئے واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تھا تو کچھ دیر بعد استاد نے کہا، آج تو بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کسی طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم میں سے ابھی بدبو نہیں گئی اور استاد مذاق کر رہے ہیں۔ وہ خود میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ دیر بعد استاد نے دوبارہ پوچھا مگر وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ جب نوجوان کی باری آئی تو وہ سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو وہی خوشبو اس کے کپڑوں میں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا، تم بتاتے کیوں نہیں کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، استاد جی آپ اور شرمندہ نہ کریں، مجھے معلوم ہے کہ میرے کپڑوں میں سے بدبو آ رہی ہے لیکن میں مجبور تھا۔ اس کے بعد اس نے سارے واقعہ استاد کو سنا دیا۔ استاد نے مسکرا کر کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا تھا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں میں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر گندگی لگانے پسند کر لیا، مگر اللہ نے اسی گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کون کون سی چیزوں کو اور کون سا عمل پسند آ جائے اور اس کے صدقے وہ ہم پر مہربان ہو جائے، یہ صرف میرے اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔